بسم الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے۔ جب وہ قیامت آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ سورہ اعراف کی آیت 187 ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالی شانہ نے منکرین رسالت اور اللہ کی ذات و صفات سے جاہل لوگوں کو خطاب فرمایا تھا کہ انہیں زمین و آسمان کی حاکمیت، ملکوت السماوات والارض میں نظر کرنی چاہیے۔ اس رب کی ذات کتنی بڑی، اعلیٰ برتر قدرتوں اور عظمتوں والا رب، آسمانوں زمین کا خالق مالک، ایک محکم نظام کو چلانے والی ہستی۔ وہ رب اپنی معرفت، عبادت اور بندے کی، ہر انسان کی اصلی اور ابدی کامیابی کے لیے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے، اور آخر میں نبی الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی قرآن آیات جو زندہ معجزات ہیں وہ عطا کر کے بھیجا، اور اللہ کی ان باتوں میں جہاں اولین بنیاد کلمہ توحید ہے کہ لا الہ الا اللہ، معبود صرف اور صرف حقیقتاً اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب انسان میں کبھی طاقت، مال، عہدہ، گھمنڈ ایسا آتا ہے کہ مرد ہی نہیں، ایک ملازمت کرنے والا شخص کل ہی مجھے بتا رہا تھا کہ میں ایک عورت کے ہاں
فلاں ملک میں ملازمت کرتا تھا۔ چند دنوں کے بعد اس نے مجھے اس وجہ سے ملازمت سے خارج کیا۔ وہ کہتی تھی آپ میرے ڈرائیور ہو، جب میں آؤں سواری کے لیے آپ ہاتھ باندھ کر سر نیچے کر کے تو کھڑے ہو جائیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں قیام اور رکوع صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں، تیرے لیے یہ میرا قیام اور رکوع ناجائز اور حرام ہے۔ تو بندے میں یہ اگر کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا، کہاں اللہ کی ہستی ہے، کہاں یہ ذرہ بے مقدار انسان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے یہ سوچے کہ اس کو تو اپنی موت کا ہی علم نہیں، ابھی یہاں بیٹھا اٹھے ہی نہ تو اکڑ کس بات کی۔ اور اس آیت میں یہی مضمون بڑا ہی راسخ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ اور دنیا کے کفار یہ بڑا سوال کرتے تھے کہ آپ اس بات پر بڑا زور دیتے قیامت آئے گی، حساب ہوگا، انسان کے ہر عمل کی پرکھ اور اس پہ جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، تو ہمیں وہ تاریخ تو بتائیں کہ کب آئے گی قیامت۔ اللہ تعالی شانہ نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات اللہ نے کسی کو بتائی ہی نہیں، اور بتانا حکمت الہیہ کے خلاف ہے۔ اللہ چاہتے ہی نہیں تھے بتانا، تو کسی نبی کو، مرسل کو، فرشتے کو، یہاں تک کہ جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنے سے قیامت برپا ہوگی، اسرافیل، اس اسرافیل کو بھی نہیں پتا کہ یہ آرڈر رب نے مجھے کب دینا ہے سور میں پھونکنے کا، صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ اور اس کے جو راز ہیں وہ کوئی مخلوق اور انسان اور جن اور فرشتہ کہیں سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے نہیں بتایا تو کہاں سے تم پتہ کرو گے کہ فلاں تاریخ ہو سکتا ہی نہیں۔ اور کیوں؟ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی تو کفار اس غرض سے کہ ٹھٹھا کریں گے، مذاق اڑائیں گے کہ قیامت آنی ہے اور پتہ ہی کوئی کب آنی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو اصل مضمون تھا وہ بتاتے۔ ایک سارے جہان کی اکٹھی موت ہے، اس کا نام ہے قیامت، وہ بڑی قیامت ہے۔ ایک چھوٹی قیامت ہے ہر انسان کی ذاتی اور انفرادی موت، وہ اس انسان کی قیامت ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو شخص تمہارے سامنے فوت ہو گیا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ 1000 سال 10,000 لاکھ سال پرانا انسان کبھی کوئی ایک تمہارے سامنے آیا ہو کہ مرنے کے بعد میں پھر زندہ ہو کر نہ، یہاں ہمیشہ اللہ کا قانون محکم ہے، ہر انسان نے ایک دفعہ آنا ہے اور اپنی باری کی زندگی گزار کر اچھے برے عمل اپنے اختیار سے کر کے جنت دوزخ بنا کر اس نے چلے جانا ہے، واپسی کوئی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتے تھے، ان میں شہروں اور دیہاتوں کے لوگ آتے، ایک دیہات سے کچھ لوگ آئے اور قافلے کی صورت میں وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی یہ بات دریافت کی کہ اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے قیامت کب آئے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایک بچہ تھا، 7-8 سال کا چھوٹا بچہ تھا، اس کو اپنے قریب کھڑا کیا اس کے ساتھ اور ارشاد فرمایا کہ جب یہ بچہ بوڑھا ہوگا نا، اگر اللہ نے اسے زندگی دراز اس کی تو تم میں سے یہ جو پورا قافلہ ہو
20-30 آدمی ہو تو تم میں کوئی ایک بھی اس وقت زندہ نہیں رہے گا۔ کیا مانا کہ 100 سال میں ایک پوری نسل گزر جاتی ہے اور اگلا جہان شروع ہوتا ہے، اگلے آدمی آ جاتے ہیں ان کی جگہوں پر۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ابتدا کے انسان اندازے تو کرتے ہیں اٹل کہ کب اللہ نے یہ سلسلہ سسٹم شروع کیا صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور کب اس نے اس کو اینڈ کرنا ہے وہ بھی رب کے سوا کوئی جانتا نہیں، اور اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کا بیل ہو، ٹگا بیل، وہ سارے کا سارا کالا ہے، پورا جسم اس کا، صرف ایک سفید بال ہو اس میں ایک۔ فرمایا کہ پچھلی امتوں اور میری امت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھو کہ جو گزر گئے زمانے، امتیں اور لوگ، وہ یہ کالے بیل کی سیاہی اور کالے بال ہیں، اور میری امت یہ جو ایک اس میں سفید بال ہے یہ ہے۔ اب وہ جو بعض روایات میں آیا نا کہ انسانوں کی یہاں افزائش اور نسل اور قیام جو ہے تقریباً تاریخ یہ کہتی ہے کہ 7,000 سالوں سے، لیکن یہ تو ہم انسانوں کے انداز ہیں، اسرائیلیات ہیں، اللہ کا یہ فرمان نہیں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7,000 سالوں سے لوگ یہاں معبود نہ۔ اس حدیث سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لاکھوں سالوں سے اللہ نے اس زمین پر انسانوں کو آباد کر رکھا ہے، کب تک رکھنا ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کی کھود کریز کی بجائے انسان اپنی فکر کرے، جس میں پیدا لوگوں کے بارے میں سوچتے رہے فلاں اس طرح ہے، اس طرح اس طرح، اس کا تجھے کوئی فائدہ نہیں، تجھے ان سے کوئی لین دین نہیں، تم اپنی طرف نظر کرو۔ کہ 1 مہینہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے، آپ نے قسمیہ مضمون ارشاد فرمایا کہ سبع ہستی پر اس وقت زمین پر جتنے انسان موجود ہیں، 100 سال گزرنے پر، 1 صدی کے گزرنے پر ان میں ایک بھی بندہ باقی نہیں رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو کم عمر بچے تھے وہ جب جوان ہوئے، وہ بھی صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں انہوں نے زیارت کی، تو آخری صحابی کا لکھا ہے کہ سن 110 ہجری میں چاند کے حساب سے 100 سال گزرا تو آخری صحابی کی وفات ثابت ہے، ان کے وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل وحی سے تھا، وہ اللہ ہی کا فرمان فرماتے تھے کہ 100 سال گزرا تو سب کے سب پہلے انسان گزر چکے تھے، ان کی جگہ نئے آ چکے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آنی ہے، میں مروں گا کب، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ سوال ہے اصل، اور اس کا ہے فائدہ، اور فائدہ ہے دونوں جہانوں میں، لیکن ٹھٹھے میں مذاق میں کسی حقیقت کو اڑا دینے سے وہ حقیقت ختم نہیں ہوتی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد سورج نکلے گا، ہم سب کو یقین ہے، لیکن ایک بندہ کھڑا ہو کر مذاق اڑا رہا ہے کہ لو جی ایسا ہے ویسا ہے، آج سورج نکلے گا نہیں، بادل بہت ہیں، اب نظام بدل گیا ہے، آج سورج کا نکلنا موقوف، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے۔ ایک جو حقیقت ہے وہ تو ہو کر ہے، جیسے سورج کا نکلنا ہر دن یقینی ہے، اس سے بھی زیادہ یقینی قیامت کا اور انسان کی موت کا آ جانا
لیکن اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وہ آئے گی اچانک. تم نے ہر دن میں، ہر رات میں، ہر وقت میں، ہر گھنٹے اور منٹ میں اس کی فکر رکھنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اور اس وقت بندے کا ایمان اور عمل ہی اسے کام دیتا ہے. اس کی سارے دنیا کے تعلقات، تجارتیں، ملازمتیں، میل جول، عہدے، جو کچھ بھی بندے کا ہے یا ہو سکتا ہے، ان میں ایک تنکا بھی مرنے والا اس کا روادار نہیں. اور آج تک نہیں ہوا کہ مالداروں کے ساتھ وہ خزانے رکھے جائیں، سونا اور چاندی، ہیرے اور جواہرات، اور اگر ایسا کیا بھی جائے تو ان سے جہاز ہی نہیں کھلوتے، انہیں خبر راتوں رات پٹ کے ہر شہر رہتے. تو یہ تو شروع زمانے سے تا قیامت ہر انسان، جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں خالی ہاتھ، کوئی کچھ ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا. دنیا کے پیٹ سے آج تک کوئی ایک تنکا بھی لے کر اس دنیا کا قبر میں نہیں گیا. ہاں، ایمان، عقیدہ، عمل، اللہ پاک ہم سب کو اس میں بہتری نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلی اللہ تعالی علی